شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض جانور گوشت کھاتے ہیں، بعض چارہ کھاتے ہیں، بعض دانے چگتے ہیں جیسے پرندے، اور انسان بھی کھانا کھاتا ہے اور مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے، اور اس کا طریقہ سب سے ہی جدا ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ یا واجد، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے، اور پانی پیتا ہے تو اس پر حمد کرتا ہے۔ میں بمبئی میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک ہوٹل سے بالکل پھرتی کے ساتھ ایک دوڑ کر آیا، بڑے تپاک سے اس نے السلام علیکم اور ملا۔ اس نے مجھے کیوں آ کر سلام کیا بھاگ کر؟ ہاتھ بڑھا کر تھال یا سالن کے برتن کے عین بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ڈبل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنائی ہے۔ آج 1429 سینہ ہجری کے ربیع الغیث کی پہلی شب ہے، چاند رات ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ 3 انگلیوں سے نوالا لیں، اور شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی، نوالا بھی چھوٹا آئے گا، تو حضور یہ اتنے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر جب کھائیں گے تو پھر سب کے بیچ میں ہمارے حصے میں آئے گا کیا، اور اس طرح ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا؟ نیت صاف ہوگی تو آپ کے حصے میں ثواب آئے گا۔ جو کھانے سے زیادہ قیمتی ہے یقیناً پیٹ، تو یہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو سیدھی کر دیں۔ اب یہ جو بڑا بڑا پھاند نکالتے ہیں تو یہ کوئی طریقہ تھوڑی کھانے کا، یہ تو جو کھاتا ہے پھنستا بیچارہ، اور جو اس طرح کھاتے ہیں نا، ایسے لوگوں نے مجھے بتایا جب ماحول میں یعنی کہ یہ پیٹ کا قفل مدینہ کی تحریک چلی نا، تو ایک اس طرح وہ بتا رہے تھے کہ میں پہلے تو اتنا کھاتا تھا کہ مجھ سے پھر کھانے کے بعد چلا نہیں جاتا تھا، اٹھنا دشوار ہو جاتا تھا، اتنا وہ ٹھوس لیتا تھا۔ اب ذہن بنا تو بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ تو گدھ کے بارے میں حیات الحیوان الکبریٰ
یہ حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلچسپ ترین کتاب ہے، بہت ضخیم ہے، حیوانات کی تاریخ۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ گدھ جو ہے نا، یہ جب بھوکا ہوتا ہے اور وہ جانور پر کھانے کے لیے اترتا ہے، مردار کھاتا ہے، مرے ہوئے جانوروں، تو اس کا روب ایسا ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ اور پھر یہ جب کھانے پر ٹوٹتا ہے، اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ بالکل اس کی کھا 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 کر یہ حالت خراب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اب کمزور، یعنی کہتے ہیں نا بچہ بھی اس کو چاہے تو پکڑ لے، یہ کھانے کی خواری۔ مچھر کے بارے میں بھی حیات الحیوان میں ہی میں نے پڑھا کہ مچھر بھی کھانے کا حریص، پینے کا، یہ خون پیتا ہے یا جو بھی غذا کھاتا ہے گندگیوں میں ہوتا ہے، تو یہ بھی اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نشانی ہے اس میں کہ یہ جو آیا ہاتھ میں وہ ٹھونستے جانا، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، تو اس لیے وہ رہ جانا، یہ جذبہ بھی حرص کا ہی ہے۔ تو اس لیے اگر چھوٹے نوالے کھائیں گے تو آج کل چونکہ عموماً لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں، تو اگر ہم سنت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کھائیں گے نا تو انشاءاللہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ سرکار آپ کی یہ پیاری پیاری باتیں سنی ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو اس وقت کھڑے کھڑے کھانا، کانٹے اور چمچ سے کھانا، پلیٹیں بھر بھر کے کھانا، مختلف قسم کے انواع و اقسام کی چیزوں کو اپنے پلیٹ میں جمع کر کے کھانا، اور مختلف انداز ہیں۔ ایسے دور میں آپ 3 انگلیوں سے کھانے، پھر ربر بینڈ کا استعمال کرنے، اس طرح پردے میں پردہ کرنے، پھر دسترخوان بچھانے، مٹی کے برتن میں کھانے، تو سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر کھانے، یہ ساری باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اور جو موجودہ حالات غالباً آپ کی بھی پیش نظر ہوں گے، تو یہ کس طرح آسان ہو سکے گا؟ یہ بہت مشکل میں نہیں پڑ جائیں گے لوگ؟ یہ شیطانی وسوسے ہوں گے، لوگوں کی وجہ سے سنت ترک نہ کی جائے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قوم کے سردار تھے، بہت بڑے صحابی تھے، یہ ایک جگہ کھانے کے لیے کہیں تشریف لیے گئے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے اور لوگ بھی شامل تھے، تو آپ اسی طرح سنت کے مطابق کھا رہے تھے کہ جیسے 3 انگلی سے نوالا یا کوئی کھانے کا جز زمین پر یا دسترخوان پر گر گیا تو اس کو اٹھا کر کھانا، برتن کو اچھی طرح صاف کرنا، انگلیاں چاٹنا وغیرہ۔ تو اب جو لوگ تھے وہاں گنوار، آغرابی یعنی دیہاتی، ان کو گنوار بولتے، آغرابی لوگ آپس میں اشارے کر رہے تھے کہ دیکھو یہ کس طرح کھا رہے ہیں۔ تو کسی نے حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ گنوار کنکھیوں سے اشارے کر رہے ہیں، تو آپ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں ان گنواروں کے اشاروں سے ڈر کر یا شرما کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا سمجھو کہ بہت پہلے سے ایک مذہبی ماحول سے وابستہ رہا میں، اور میرا ذوق رہا مذہبی، تو میرے کو بہت پہلے کسی نے کچھ اس طرح کی مطلب گفتگو ہوئی تھی اور کہا تھا کہ آپ تو بالکل ہی مطلب یعنی کہ اس طرح چل رہے ہیں اور یہ انداز آپ کا ہے، کچھ آپ کو معاشرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نے غالباً اس طرح کا کوئی کہا تھا کہ مرد وہ نہیں کہ جو معاشرے کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی کہ معاشرہ خلاف شرع کرتا ہو پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے،
بلکہ مرد وہ ہے کہ معاشرے کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دے۔ یہ اس وقت کا جذبہ تھا کہ جب واقعی دعوت اسلامی نہیں تھی، نہ مجھے کوئی زیادہ لوگ جانتے تھے۔ یہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا، تو جب شروعات ہوئی تو واقعی مسلمانوں کی طرف سے، سنیوں کی طرف سے اچھا خاصا یعنی کہ اس کو خوش آمدید کہا گیا۔ بعضوں نے اعتراضات بھی، یہ تو دونوں پہلو ہوتے ہی ہیں۔ تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اب یار کیا اس طرح کے کپڑے پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ اس وقت تو بیان تو عام طور پر میں ہی کرتا تھا، تو کوئی مبلغ ان کی کھیپ نہیں تھی، مبلغ کی اصطلاح ہی نہیں تھی، بالکل ہی شروعات۔ آپ جتنے بیٹھے اس میں سے شاید کوئی بھی ان دنوں ان اجتماعات میں نہ آتا ہو۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ ذرا یوں شیروانی پہنے ہو، ذرا یار یوں تو یوں نظر آنا چاہیے۔ تو میں نے اس کو یہ جواب، میں نے کہا یار سادگی میں عظمت ہے، میں جیسا ہوں وہ صحیح ہے، چل۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ آج ہمارے ماحول میں سادگی لباس میں کیسی ہے، ورنہ پھر ایک سے ایک وہ ٹپ ٹاپ ہوتی۔ شیروانی اور کوٹی پہننے میں حرج کیا تھی؟ بالکل جائز ہے، 112% جائز ہے، لیکن پہننا کوئی فرض یا واجب بھی تو نہیں ہے نا۔ درست فرمایا۔ اب یہ کہ شیروانی کا میں رواج ڈالتا تو میرے یہ غریب اسلامی بھائی جو بیچارے اتنی تنخواہیں جن کی، کسی کی 2500، کسی کی 3000، میرا گمان ہے کہ شیروانی بنانے جائیں تو 5، 7، 10 ہزار کی بنتی ہوگی، بھی مجھے کنفرم نہیں پتا، شاید اس سے زیادہ کی بنتی ہوگی، اس لیے کہ شیروانی کا آج کل رواج نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کا رواج نہیں ہوتا نا، وہ یعنی کہ جو مشکل ہوتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ پہلے ایک دور تھا کہ بھائی آپ زلفیں کیوں نہیں بناتے، ہمارے یہاں کوئی زلفیں بنانے والا حجامی نہیں ہے، تو میں ترغیب دیتا تھا کہ یار چھوڑو حجام کو، اپنے خود مطلب ہاتھ سے بنا۔ ہم خود اپنے ہاتھ سے وہ زلفیں، اب بھی میں نائی کے پاس میں نہیں جاتا، میں الحمدللہ ہم آپس میں اسلائی بھائی میری زلفیں بنا دیتے ہیں، اب آپس میں میرے بیٹے سے بنوا لیتا ہوں زلفیں، اب نہیں جاتے نائی نہیں کے ہوتا اور بن جاتی ہیں۔ اب تو الحمدللہ نائی بھی کافی سیکھ گئے زلفیں بنانا، پہلے نہیں آتی تھی ان کو۔ دعوت اسلامی نے یہ انقلاب، کلی والا کرتا کسی کے پلے نہیں پڑتا تھا درزیوں میں، اب آپ کو کتنے کلی والے کرتے چاہیے۔ فیضان مدینہ کے الحمدللہ دکانوں میں کلی والے کپڑے ملتے ہیں، یہ کرتے ملتے ہیں الحمدللہ۔ امام میں جب شروع کیے تو امام کا کپڑا لائیں کہاں سے، تو الحمدللہ امام تو میں نے خود بیچنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا میں بیچوں گا تو یہ خریدیں گے اور پہنیں گے، اور انشاءاللہ یہ آقا کی سنت عام ہوگی۔ اب تو خیر کہ امام میں کی تو ماشاءاللہ منڈیاں لگ گئی ہیں اتنے، یعنی کہ دعوت اسلامی کے ذریعے اگر میں کہوں نا کہ لاکھوں مسلمان اس وقت روزی پا رہے ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ صحیح فرمایا۔ خاندان نہ جانے ہزاروں خاندان دعوت اسلامی کی وجہ سے آج پل رہے ہیں۔ کتنی دکانیں، کتنی بستے، کتنی ریڑیاں، جگہ جگہ دنیا میں جو اجتماعات لگتے ہیں ان میں ہوتی ہے، کتنا عملہ اپنے پاس ہے۔ خود یعنی کہ یہ فیضان مدینہ میں ہم بیٹھے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیضان مدینہ کے اندر کا جو عملہ ہوگا، مدینہ العلمیہ کو لے لیجئے، 50-60 تو شاید اسی میں علماء کام کر رہے ہوں گے، درست فرمایا۔ دارالافتاء کو لے لیجئے، اچھا اس کے علاوہ مدرسین کو لے لیجئے، اور خود فیضان مدینہ کی صاف صفائی کرنے والے خادمین بھی میرا خیال 1 درجن سے کم نہیں ہو، 12 سے کم نہیں ہوں گے، کافی ہے نا۔ تو اس طرح بھی ان عملوں کا حساب لگا مختلف مکاتب میں ہمارے جو مطلب جیسے اب یہ مووی بن رہی ہے تو یہ خود بخود تو مشینیں نہیں چل رہی نا، اس کو بھی تو ظاہر ہمارے اسلامی بھائی چلا رہے ہیں، ان کا خاندان بھی ان کی تنخواہ کا انتظار ہی کرتا ہوتا ہوگا، تو اجارے پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح مکاتب میں مختلف اسلامی بھائی اجارے پر۔ تو خود میرا اپنا جو کام ہے نا، یعنی میرے تو سارے ہی کام میرے، ساری دعوت اسلامی میری ہے، سارے دعوت اسلامی والے بھی میرے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرے جو خاص میری جو مجلس ہے نا اپنے اندر میں جس کو کہہ لیجیے، یا میری ترکیب کی ساری ترکیب کی لیکن زیادہ واسطہ جسے پڑتا ہے میرے مکتوبات، تعویذات، اس کی مجلس کے بھی مجھے خود تعداد یاد نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ہمارے مطلب ہے کہ اسلام پھیلے ہوئے ان کاموں کے، اور مہینے کے کم و بیش یہ 1400 یہ اس سال کے جو ایوریج ہے 23,000 سے 25,000 مکتوبات ماہانہ ہمارے مطلب روانہ ہوتے ہیں۔ اچھا
वाह माशा جس میں میلز بھی شامل ہیں وغیرہ. تو اب یہ کہ ایک آدمی تو ناممکن ہے پڑھی نہیں، تو 25,000 مکتوب کیسے پڑھتے؟ خالی 25,000 زبان پہ بہت ہلکا ہے، 5 لاکھ ہوئے، تو اس کا خرچہ کتنا ہوا؟ تو میرا اپنا خرچہ، میری اس مجلس کا خرچہ، تنخواہیں اور مطلب اس کے لفافوں کے خرچے وغیرہ ملا کر کم و بیش 2.5 لاکھ روپیہ ماہانہ بنتا ہوگا میری مجلس کا خرچہ. تو جتنے میرے اجارے کے استائی بھائی جو یہ کام کرتے ہیں ان کے خاندان اس پر پلتے ہوں گے. بالکل صحیح فرمایا. تو یوں مطلب ماہانہ کروڑوں روپیے دعوت اسلامی کے ذریعے لوگ کما رہے ہیں اور روزیاں مل رہی ہیں. پہلے کتابیں، مذہبی کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھی، آج کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے، علماء دھڑا دھڑ کتابیں لکھ رہے ہیں، عربی میں ترجمے کر رہے ہیں. پہلے 1000 کتاب چھپتی تھی، برسوں تک بکتی نہیں تھی. آج لاکھوں کتابیں چھپ رہی ہیں اور چٹکی میں بک جاتی ہیں الحمدللہ. تو یہ بھی روزگار علماء کو، لکھنے والے کاتب، ان کو کمپوزر جو ہوتے ہیں ان کو، اور جناب وہ پریس والوں کو، نہ جانے کتنوں کو دعوت اسلامی کے ذریعے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو روزیاں مل رہی ہیں الحمدللہ. یہ سائیڈ پروفٹ ہے. انہیں جو دعوت اسلامی سے بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ یوں کرتی ہے تو یہ لوگ یوں کرتے ہیں، یار دیکھو تو صحیح کہ چلو جب دنیاوی معاملہ بھی دیکھو تو دنیاوی اعتبار سے دعوت اسلامی سے لوگوں کو کتنا نفع مل رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ بند ہو گئی تو کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اور دنیا میں ایک ہی فیضان مدینہ نہیں ہے الحمدللہ، جگہ جگہ فیضان مدینہ قائم ہے. دنیا کے کئی ممالک میں فیضان مدینہ قائم ہے. پاکستان کے مجھے تو حساب ہی یاد نہیں کتنے شہروں میں فیضان مدینہ قائم ہے. جگہ جگہ ہمارے عملے اور اسٹاف ہیں. تو اس طرح بستے اور ریڑیاں اور دکانیں جو فیضان مدینہ کے ساتھ نکلی ہوئی ہوتی ہیں. خود مکتبۃ المدینہ کا اگر عملہ دیکھیں تو اس میں سینکڑوں کام کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا اپنا بہت بڑا پریس ہے الحمدللہ. اتنے بڑے پریس بہت کم پارٹیوں کے پاس ہوتے ہوں گے جتنا بڑا دعوت اسلامی کا پریس ہے کہ ڈیلی ہزاروں کتابیں اس سے چھپتی ہوں گی. ہم پورا نہیں کر سکتے اتنا چھپائی کا کام دعوت اسلامی کے پاس اپنی کتابوں کا ہے، اور باہر سے چھپوانا پڑتا ہے. یہ فیضان سنت مرکز الاولیاء سے چھپی ہوئی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. تو دعوت اسلامی نے سمجھو کہ ایک جدید مدنی معاشرے کی بنیاد رکھ دی ہے. پورے گھر کے گھر دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو ملیں گے. ان کے طرز زندگی میں اور عام لوگوں کی طرز زندگی میں آپ نمایاں فرق محسوس کریں گے اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے. ہم لوگ جو یہ نئے لگ رہے ہیں نا، ہم نئے نہیں ہیں، ہم دراصل 1400 سال پرانے ہیں. یہ کیسے؟ نئے ہم نہیں ہیں، نئے آپ ہیں. یعنی کہ جو فیشن پرست ہیں وہ نئے ہیں، ہم نئے ہو ہی نہیں سکتے. ہم تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں بیٹھ کر کھاؤ، ہم یوں بیٹھ گئے. اور اجازت دے دی کہ اچھا بھائی یوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے تو یوں بھی بیٹھ گئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ملی کہ ننگے سر گھومنا میری سنت نہیں ہے. سر پر امامہ باندھو اور امامے کے نیچے ٹوپی بھی ہو. تو ہم نے ٹوپی پہن کر امامہ باندھ لیا. تو اب ہم نے چونکہ امامہ باندھ لیا، سرکار نے فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی بڑھاؤ. ہم نے داڑھی بڑھا لی کہ میں بھی بڑھاتا ہوں تم بھی بڑھاؤ. یعنی کہ یہ خلاصہ کر رہا ہوں. تو ہم نے یہ کر لیا. ہم آپ کو نئے لگ رہے ہیں، ہم نئے تھوڑی ہیں. نئے تو آپ ہیں کہ جو داڑھی منڈا دیتے ہیں انگریزوں کی فیشن میں. نئے آپ ہیں کہ پینٹ شرٹ چڑھا لیتے ہیں وہ نصرانیوں کی نقل میں. نئے تو آپ ہیں جو گلے میں نادانوں کی طرح پھندا لٹکا لیتے ہیں. یہ پھندا تو ہم جانوروں کے گلے میں لٹکاتے ہیں، آپ وہ انسانوں کے گلے میں خود انسان کہلاتے ہیں. آپ ہوں گے انسان، ہو سکتا ہو آپ، غور کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم لوگ تو جانوروں کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کو کھینچتے ہیں اور باندھتے ہیں. اس کو کبھی بھاگتا ہے تو وہ رسی اس کے لٹک رہی ہوتی ہے، تو آپ کے گلے میں پھندا لٹک رہا ہوتا ہے جب آپ بھاگتے ہیں چلتے ہیں. تو نہیں، ہم نہیں ہیں بابا، ہم تو وہی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم کو سنتیں دی الحمدللہ ان پر چلنے کی ہم لوگ کوششیں کرتے ہیں. ہم دعوت اسلامی والے الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ دیکھو تو صحیح یار، آپ بولتے ہیں معاشرہ یوں ہو گیا، نہیں یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، اور کوئی آپ کے پیچھے نہیں چلے گا، اور کیسے لوگ آپ کے قریب آئیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس دور میں اعلان نبوت کیا وہ دور کے ساتھ کیسا خوفناک معاملہ تھا. جان کے در پہ تھے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سرکار نے ایک مخصوص طریقہ
جو آپ کے رب نے عز و جل نے آپ کو عنایت فرمایا اس طریقے پر قوم کو لے آئے نا. بگڑے ہوئے معاشرے کے پیچھے نہیں چلے, بگڑے ہوئے معاشرے کو درست فرما کر اپنے پیچھے چلا دیا. وہ تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو, لڑکیوں کو ایک نمایاں مقام عطا فرمایا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدھے ہاتھ سے کھائیے, الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے. 3 انگلیوں یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے. عادت بنانے کے لیے اگر چاہیں تو ابتداءً سیدھے ہاتھ کی بنسر یعنی چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی کو خم کر کے اس میں ربڑ بینڈ پہن لیجئے, یا روٹی کا ٹکڑا ان دونوں انگلیوں کی سے ہتھیلی کی طرف دبائے رکھیے, یا دونوں عمل ایک ساتھ کر لیجئے. جب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل ربڑ بینڈ وغیرہ کی حاجت نہ رہے گی. حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں 5 انگلیوں سے کھانا حریصوں کی نشانی ہے, حریصوں نے لالچیوں کی نشانی ہے. اگر چاول کے دانے جدا جدا ہوں اور 3 انگلیوں سے نوالا بننا ممکن نہ ہو تو 4 یا 5 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں. روٹی کا کنارہ توڑ کر بھی ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے. ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے اور اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتا ہے. اسی طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے, ضائع نہ ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں. یہی حکم اس کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھا لیتا ہے, باقی کو چھوڑ دیتا ہے. لقمہ چھوٹا لیجئے اور اس احتیاط کے ساتھ کہ چپڑ چپڑ کی آواز پیدا نہ ہو, اچھی طرح چبا کر کھائیے. اگر اچھی طرح چبائے بغیر نگل جائیں گے تو ہضم کرنے کے لیے معدے کو سخت زحمت کرنی پڑے گی اور نتیجتاً طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا ہوگا. لہذا دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیجیے. جب تک حلق سے نیچے نہ اتر جائے دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا یا لقمہ اٹھا لینا کھانے کی حرص کی علامت ہے. روٹی کو دانت سے کاٹ کر کھانا حد درجہ معیوب اور بے برکتی کا باعث ہے. یوں کھڑے کھڑے کھانا سنت نصارہ ہے. سنت نصارہ یعنی کرسچنوں کا طریقہ. تو بن کباب وغیرہ دانتوں سے کتر کر کھانے کا رواج ہے. تو بن کباب بھی ظاہر وہ روٹی ہوتی ہے, بن روٹی تو ہوتی ہے, تو ہاتھ سے توڑ کر ٹکڑا ٹکڑا کھانا مناسب ہے. اگر دانتوں سے کتر کے کھایا تو گناہ نہیں ہے, معیوب ہے, حد درجہ معیوب. ہمارے یہاں پھل آخر میں کھانے کا رواج ہے, جبکہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں اگر پھل ہو تو پہلے وہ پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے. یہ جلد ہضم ہوتے ہیں لہذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے. اور قرآن پاک سے بھی پھل کے مقدم یعنی پہلے ہونے پر آگاہی حاصل ہوتی ہے. چنانچہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ فرما کر اپنے موقف کی دلیل میں پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 20-21 کو پیش کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. وہ پھلوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے آیت میں قرآن پاک میں, اور اس کے بعد
پرندوں کے گوشت کا ذکر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان روایت نقل کرتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خود دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ تربوز کے مکمل چھلکے یا دھاریاں اور گول دھبے ہوں تو ان کا سبز رنگ جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ عز و جل اندر سے لال اور میٹھا نکلے گا۔ کہتے ہیں تربوز پر ہلکا سا ہاتھ مارنے پر مدھم سی آواز آنا اس کے عمدہ اور پکے ہونے کی علامت ہے۔ کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیے، مثلا یہ مت کہیے کہ ٹیسٹی نہیں، لذیذ نہیں، کچا رہ گیا، نمک کم ہے، تیکھا بہت ہے، پھیکا پھیکا ہے وغیرہ۔ پسند ہے تو کھا لیجئے ورنہ ہاتھ روک لیجئے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ پسند آتا تھا تو تناول فرماتے ورنہ ہاتھ روک لیتے تھے، کبھی بھی کھانے پر عیب نہیں لگایا۔ پکانے والے کو مرچ مصالحہ کی کمی بیشی کے لیے ہدایت دینا مقصود ہو تو تنائی میں رہنمائی میں مضائقہ نہیں۔ پھلوں کو عیب لگانا انسان کے پکائے ہوئے کھانے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، کہ کھانا پکانے میں انسانی ہاتھوں کا زیادہ دخل ہے جبکہ پھلوں کے معاملے میں ایسا نہیں۔ کھانے یا سالن وغیرہ کے بیچ میں سے مت لیجئے کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے، ہر طرف ہاتھ مت ماریے۔ اگر ایک تھال میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں تو اب دوسری طرف سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اچھا سمجھ کر چپ رہنا آتش پرستوں کا طریقہ ہے، جس کو ہم لوگ پارسی بھی بولتے ہیں، مجوسی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ہاں بولنے کو جی نہیں چاہ رہا تو حرج نہیں، یوں ہی فضول گوئی ہر حال میں نامناسب۔ لہذا کھانے کے دوران اچھی اچھی باتیں کرتے جائیے، مثلا جب بھی گھر میں مل جل کر یا مہمانوں وغیرہ کے ساتھ کھا رہے ہوں تو کھانے پینے کی سنتیں بیان کیجیے۔ ذہن نصیب کہ کھانے پینے کے وہ مدنی پھول جو کھانے کا اسلامی طریقہ نامی مختصر سے رسالے میں بیان کیے گئے، وہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس میں سے مدنی پھول نکال کر فوٹو کاپیاں اس کی بنا کر فریم کروا کر یا گتے پر چشمہ کر کے کھانے کی جگہ پر آویزاں کر دیجئے، اور کھانے کے اوقات میں وقتاً فوقتاً اس کو پڑھ کر سنا دینا بھی بہت مفید ہے۔ کھانے کے دوران اس قسم کی گفتگو مت کیجئے جس سے لوگوں کو گھن آئے، مثلا دست، پیچش، قے، بلغم، گندگی، بدبو وغیرہ کے تذکرے نہ کیجئے۔ کھانے والے کے لقمے مت تاڑیے، یعنی کھانا جو کھا رہا ہے اس کے منہ کی طرف، یعنی کہ لقموں کی طرف مت دیکھیے، ظاہر منہ کی طرف دیکھیں گے تو شرمندہ ہوگا۔ کھانے میں اچھی اچھی بوٹیاں چھانٹ لینا یا مل کر کھا رہے ہوں تو اس لیے بڑے بڑے نیوالے اٹھا کر جلدی جلدی نگلنا کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، یا اپنی طرف زیادہ کھانا سمیٹ لینا، الغرض کسی بھی طریقے سے دوسروں کو محروم کر دینا دیکھنے والوں کو بدظن کرتا ہے، اور یہ بے مروتوں اور حریصوں یعنی لالچی لوگوں کا شیوا ہے۔ اچھی اشیاء اپنے اسلامی بھائیوں یا اہل خانہ کے لیے ایثار کی نیت سے ترک کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب پائیں گے، جیسا کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر
دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ کھانے کے دوران اگر کوئی دانہ یا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اٹھا کر پونچھ کر کھا لیجئے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت رہتی ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں روٹی کے ٹکڑوں اور ریزوں کو چن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی، بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے اور وہ ٹکڑے حوروں کا مہر بنیں گے۔ گری ہوئی روٹی اٹھا کر چومنا جائز ہے۔ دسترخوان پر جو دانے وغیرہ گر گئے انہیں مرغیوں، چڑیوں، گائے یا بکری وغیرہ کو کھلا دینا جائز ہے، یا ایسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے کہ چونٹیاں کھا لیں۔ کھانے اور چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مت ماریے کہ بے برکتی ہوگی۔ زیادہ گرم کھانا مت کھائیے، کھانے کے قابل ہو جانے کا انتظار فرمائیے۔ کھانے کے دوران بھی سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجیے، یہ نہ ہو کہ ہاتھ آلود ہونے کے سبب الٹے ہاتھ میں پیالہ تھام کر سیدھے ہاتھ کی انگلی مس یعنی ٹچ کر کے دل کو منا لیا کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں۔ تو یہ عام طور پر ایسا دیکھا گیا کہ ویسے تو کھانا سیدھے ہاتھ سے کھا لیتے ہیں لوگ، یا پانی بھی سیدھے ہاتھ سے پی لیتے ہیں۔ جب کھانا کھانے سے ہاتھ آلود ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گلاس یا پیالہ الٹے ہاتھ میں پکڑا اور ایک انگلی اس کو ٹچ کر دیتے ہیں اور پھر یوں پیتے ہیں، اور یہ بیچارے اپنے دل کو مناتے کہ میں سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ یعنی یہ ان لوگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جو تھوڑا بہت سنتیں جانتے، عوام کو بیچارے الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں اور کوئی اس پر باک محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ انگلی ٹچ کرنا یہ اور الٹے ہاتھ میں پیالہ پکڑ لینا یہ الٹے ہی ہاتھ سے پینا کہلائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں انگلی سے میں نے کرنٹ دے دیا تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کا سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ یہ دونوں ایک ہی بدن کے ساتھ جڑے ہوئے، تو اگر ایک کرنٹ کا مقصد ہے تو کرنٹ تو ویسے ہی یعنی کہ مل ہی رہا ہے، تو اس لیے یوں نہیں بلکہ یا تو یوں پکڑ لیجئے یا اس طرح بہرحال یہ کہ آلود نہ ہو اس احتیاط کے ساتھ، یا یوں سیدھے ہتھیلی پر رکھ کر آپ بے شک اب الٹے ہاتھ سے تھام کر پی لیجئے، اس طرح احتیاط کیجئے۔ پانی ہو یا کوئی سا مشروب مانے کوئی بھی یعنی کہ لکوڈ، یا شربت ہے، دودھ ہے، چائے ہے، یخنی ہے، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینا چاہیے، مگر چوسنے میں آواز پیدا نہ ہو۔ پانی ہو یا کوئی اور مشروب، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آج کل اکثر جگر خراب ہوتے ہیں۔ جگر خراب ہے یہ پتہ کیسے چلے؟ جن کا ہاضمہ خراب ہے نا وہ یہ توجہ سے سنیں کہ جگر سے ہاضمے کا گہرا تعلق ہے، اس کا مطلب اس کے جگر میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا ہاضمہ درست ہو ہی نہیں رہا۔ اور عموماً آپ اگر حکیم کے پاس جائیں گے نا وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ کا جگر خراب ہے،
یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بعضوں کو بیٹھے بیٹھے نیند چڑھ جاتی ہے, پڑھنے لگتے ہیں نیند چڑھتی ہے, بے وقت نیند چڑھتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو زیادہ گھونٹ بڑے بڑے, اور یہ عموماً عادت ہے کہ لوگ بڑے بڑے گھونٹ ہی پیتے ہیں, چھوٹے گھونٹ یا چھوٹے نوالے کا ذہن نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ چھوٹا نوالا چھوٹا گھونٹ بولتے کس میں. اور اگر کوئی لذیذ مشروب ہے تو پھر اس سے بھی بڑا گھونٹ ہوتا ہوگا. اور جب سب کے سامنے بیٹھے اور تقسیم ہو رہا ہے اور بار بار لے سکتے ہیں, پھر تو میرا خیال ہے وہ ایک گھونٹ میں پورا گلاس چلا جاتا ہوگا اندر کہ میں رہ نہ جاؤں. تو جگر پر اس کی ظاہر ہے چوٹ پڑتی ہوگی بڑے گھونٹوں کی. تو پانی جب تیزی کے ساتھ کہیں گرتا ہے نا تو وہ کو پتہ ہے کہ پتھروں کو چیر دیتا ہے, پہاڑوں سے وہ آبشاریں چل پڑتی ہیں. تو جگر کیا چیز ہے, تو نرم ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ پانی کو چوس چوس کر پینا ہوگا, اور یہ سنت ہے. اور 100 کروڑ افسوس کہ اس سنت پر غالباً کروڑوں میں سے کوئی عمل کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ایسے اسلامی بھائی آپ کو ملیں گے عاشقان رسول کہ جو ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. لیکن عموماً یہ پتہ ہوتا ہے, جن کو پتہ ہوتا ہے ان کو بھی چوس کر پینے کا تجربہ کم ہی ہوتا ہے. یہ سب مدنی ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں. مدنی ماحول میں رہیں گے نا تو اس طرح ملے گا. جیسے مدنی قافلے میں سفر کریں گے عاشقان رسول کے ساتھ تو اس طرح کی چیزوں کی مشق کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ, پریکٹیکل. تو بہرحال اس کی مشق کیجئے اور اس سنت کو اپنائیے. اور سگے مدینہ عفیہ عنہ کے تجربے کے مطابق گلاس کے بجائے مٹی کے پیالے میں چوس کر پانی پینا آسان ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو چوس کر پانی پی کر دکھاؤں, اللہ مجھے کامیابی دے. چھوٹے گھونٹ پینا یہ ذہن میں رکھیے, اور چوس کر پینا ہے. اس میں دیکھیے یہ بھی احتیاطیں ہوں گی, جیسے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے 2 پانیوں کے علاوہ. ایک تو آب زمزم کھڑے ہو کر پینا, یہ سنت ہے. دوسرے وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پئیں گے. وضو کے بچے ہوئے پانی کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کھڑے ہو کر پئیں گے تو انشاءاللہ 70 بیماریاں دور ہوں گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یہ وضو خانے پر نل پر وضو کیا اور اب ایک بار وضو کر لیا تو اب تصور جما لیا کہ سارے وضو کا بچا ہوا ہے, یہ مراد نہیں ہے. لوٹے میں جب وضو کیا, کسی برتن میں وضو کیا, پتیلی میں وضو کیا, تو اب اس کا بھی موقع ظاہر نہیں آتا. کبھی کبھار ایسا ہو کہ وہ بجلی چلی گئی اور مسجد میں بہت دیر ہو گئی اور موٹر کام نہیں کر رہی اور ٹینکر بھی منگوانے کی صورت نہ بنی, اب لوٹے اور برتنوں سے وضو کیا, تو یہ تو لوٹوں سے وضو کرنا اپنے کو آتا بھی نہیں ہے, تجربہ ہی نہیں ہے. بالفرض لوٹے سے وضو کیا اور لوٹے میں جو پانی بچ گیا وہ کھڑے ہو کر پی لیا جائے. سارا نہ صحیح, تھوڑا ہی پی لیے, لیکن یہ پیے گا وہ جس کا بچا ہوا ہے. ایک کا بچا ہوا دوسرا نہ پیے. تو سیدھے ہاتھ سے پینا ہے, اجالے میں دیکھ کر پینا ہے. دیکھ کر پینے میں بھی بڑی حکمت ہے. ایک اسلام بھائی نے مجھے ابھی پچھلے دنوں بتایا تھا, ایک میرا خیال ہے گاؤں ہے, کسی گاؤں میں سے ایک اسلامی بھائی اجتماع میں تشریف لائے تھے پہلی بار, اور اتفاق سے پانی پینے کی سنتیں بیان ہوئی تھی. اس میں یہ دیکھ کر پینا, بیٹھ کر پینا, بسم اللہ پڑھ کر پینا, سیدھے ہاتھ سے پینا وغیرہ. تو اب گاؤں میں بتی کی اور کچھ ترکیب کمی ہوتی ہے یا ڈیم ہوتی ہیں لائٹیں, تو رات کے وقت اس کو پانی پینے کی حاجت ہوئی. تو اس نے چونکہ آج ہی سنت, آج یہ کل سیکھی تھی سنت, تو اس نے وہ بتی جلائی پانی پینے کے لیے, اور گلاس بھر کے پانی جب لیا تو اس میں اجالے کی برکت سے اس کو نظر آ گیا کہ پانی میں بچھو تھا.
وہ یہ بات دیکھ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں گیا تو آج اللہ نے میری جان بچا لی، ورنہ یہ بچھو میرے پیٹ میں چلا جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ تو مدنی ماحول کی برکتیں تو بس جس کو نصیب ہوں اس کو نصیب ہوں۔ کہ کئی ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو اجتماع میں آتے ہیں لیکن بیانات نہیں سنتے، اس نے بیان سنا تھا نا، تو اس کو یہ برکتیں ملی۔ اب خالی سنے گا نہیں، گھومے گا پھرے گا یا بہت لیٹ آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے حکمت کے مدنی پھول، بہت ساری حدیثیں، آیتیں، روایتیں سب گزر چکی، وہ سننے سے محروم رہا۔ تو اجتماع میں آئے اور جلدی آئے اور آگے آگے بیٹھے، آگے بیٹھے گا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، پیچھے بیٹھے گا تو شاید کم سمجھ میں آئے گا، کہ جتنا پیچھے جاتا رہے گا غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ تو دیکھ کر پینا ہے کہ کوئی کچرا نہیں، کیڑا مکوڑا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں نے چھوٹا گھونٹ چوس کر لیا اور اس کی آواز بھی آپ کو نہیں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے یوں یہ عوامی انداز اختیار کیا کہ ہمارے عام طور پر مسلمان بھائی جو ہیں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، یہ پانی پینے کے بعد تھوڑا سا گلاس میں بچا ہوا یوں پھینک دیتے ہیں۔ یہ آپ کو دکھا ہے، میں نے پھینکا نہیں پانی، نہ اس میں پانی چھوڑا۔ تو حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر تھے۔ ہارون الرشید کے دربار میں علماء رہتے تھے۔ کسی عالم صاحب کو آپ نے، یا انہی کو، غالباً انہی کو پانی مانگا، تو انہوں نے پانی کا گلاس، پیالہ، اس کو آب خورا بولتے ہیں بہرحال، پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا اور پیش کرتے ہوئے کہا کہ ذرا ٹھہریے علی جا، یہ ارشاد فرمائیے، اگر آپ کہیں لق و دق صحرا میں، جنگل بیابان میں ہوں اور پانی کسی صورت سے مل نہ رہا ہو اور آپ کی جان پر بن جائے، اور ایسے میں پانی کا گلاس آپ کے سامنے کوئی بیچنے کے لیے آئے اور بہت مہنگا بیچے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کتنی قیمت دے کر اس کو خریدیں گے؟ کہا چاہے مجھے آدھی سلطنت بھی دینی پڑ جائے، میں پانی کا وہ گلاس خرید کر اپنی جان بچا لوں گا۔ تو عالم صاحب نے وہ گلاس پیش کر دیا، ہارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید نے وہ پی لیا۔ اس کے بعد فرمایا، اس عالم صاحب نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں جانے کے بعد اب رک جائے اور نکل نہ سکے، یعنی پیشاب بند ہو جائے اور علاج بہت دشوار ہو جائے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کے علاج پر کتنی قیمت خرچ کریں گے؟ کہنے لگے کہ چاہے مجھے پوری سلطنت دینی پڑ جائے، میں اس پانی کو نکلواؤں گا ضرور اور اپنی جان بچاؤں گا۔ تو عالم صاحب نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت اپنی سلطنت پر جتنا چاہے ناز کر لیجئے، اس کا حال یہ ہے کہ ایک بار پانی کے گلاس پر آدھی سلطنت بک جائے اور نکالنے پر پوری سلطنت بک جائے۔ یہ ہے آپ کی سلطنت کی، یہ دنیاوی سلطنت کی حقیقت۔ تو بادشاہ ہارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید یہ سن کر کافی روئے۔ یہ اچھے بادشاہ تھے، نیک بادشاہ تھے۔ تو پانی کی قدر وہاں ہوتی ہے جہاں پانی میسر نہیں ہوتا۔ آج کل تو پانی کی فراوانی ہے، تو اس لیے ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ تو پانی کا گلاس جب آپ پی چکے ہیں اور رکھیں اس کو، تو پھر دیکھیں تو ایک آدھ قطرہ جو ہے وہ اس میں وہ چاروں طرف سے گلاس کی دیوار سے اتر کر
पेंदे में आ चुका होगा, 1 2 3 कतरे। तो ये इसी तरह चाय के प्याले में भी कतरे आ जाते हैं, ठंडी बोतल पिएंगे तो उसके अंदर भी दीवारों से उतर कर कतरे जमा हो जाते हैं। तो उनको भी ज़ाया होने से बचाइए और बाद में कुछ लम्हों के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लीजिए। और पीने के बाद हम्द बजा लाइए ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की भी क्या बात है। बापा जान ये इरशाद फरमाए, आपने अभी पानी पीने के मुतालिक बेहतरीन आदाब इरशाद फरमाए, आखिर में जो आपने तवज्जो दिलाई कि कुछ कतरे पेंदे में आएंगे, फिर वो जमा हो जाए, फिर पी लीजिए, इसमें कितना वक्त चाहिए? आजकल इतना वक्त कहाँ से लाएं हुजूर? गप्पे मारने के लिए वक्त ही वक्त है लोगों के पास। टीवी के आगे ड्रामा चलाकर, फिल्म चलाकर घंटों वक्त बर्बाद करने, नामे आमाल सियाह करने के लिए वक्त ही वक्त है। दुनियादार दोस्तों की मंडलियों और फ्रेंड सर्किल में गप्पे मारने, एक दूसरे की गीबतें करने, बुराइयां करने, दिल आज़ारियां करने के लिए वक्त ही वक्त है। अफसोस कि सुन्नतों पर अमल करने के लिए वक्त नहीं, सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत के लिए वक्त नहीं है, पिकनिक करने के लिए वक्त ही वक्त है, पिकनिक मनाने के लिए, सुन्नतों की तरबियत के काफिलों में आशिकान रसूल के साथ सफ़र करने के लिए कोई वक्त नहीं। कितनी बड़ी बदनसीबी है। तो इसमें मेरे मीठे मीठे साईं भाई, वक्त ही कितना लगता है। आपने गिलास रखा और चंद ही लम्हे में, 1 आध मिनट में वो दीवारों से पानी जो है उतर कर पेंदे में जमा हो जाएगा। अब उसको आप पी लीजिए, बल्कि बाज़ों का दोबारा भी उतर आता है, दोबारा पी लीजिए। हुजूर ये अमल चले घर में तो करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन दावत वगैरह में जहाँ इतने सारे लोग जमा हो, वहाँ मतलब ये अमल दुश्वार नहीं है करना? देखो, जो करना चाहता है ना उसके लिए कुछ भी दुश्वार नहीं है, और जिसको ना करना हो ना उसके लिए बहाने हजार। वो एक दुनियावी मिसाल है, पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। बहरहाल मुहावरा है कि नाचना ना आवे तो आंगन टेढ़ा। तो जिसको अमल करना है वो 1000 के मजमे में भी करेगा, लाख के मजमे में भी करेगा, लेकिन अमल वो हो। देखिए, एक तो अमल अगर वो मुस्तहब्बात में से है और इसकी वजह से लोगों में इन्हें नफ़रत पैदा होती है, तनफीर अवाम का बाइस है, तो ऐसा अमल तो ऐसी सूरत में तर्क किया जा सकता है। तो अब ये पानी के कतरे जो मैंने पीने का आपको तर्ज बताया, ये मेरी अपनी ईजाद है, साफ बात ये, क्योंकि मैंने जो अहकाम पढ़े इनमें कहीं ये पढ़ा नहीं है गिलास में बच जाए तो पी लो, लेकिन मैंने ये ज़रूर पढ़ा है कि तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो अब ऐसी सूरत में क्या बईद के पानी के जो कतरे चले गए, क्योंकि उसूल बयान किए गए, तो अगर पानी के कतरे बच जाते हैं, मैं इसको पीना ना वाजिब बोलता हूँ ना फ़र्ज़ बोलता हूँ, ना इसको छोड़ देने को इसराफ भी नहीं बोलता, मैं अपनी तरफ से कोई हुक्म शरई बयान नहीं करता, लेकिन इसराफ से रोका गया। अब मैं ये भी नहीं कहता कि ये इसराफ है, क्योंकि ये तो इसमें उर्फ़ ताम है, आम ही नहीं ताम। ये रहेगा अवाम खवास सब भी ये गिलास छोड़ देते हैं, चाय के प्याले छोड़ देते हैं, वो बोतलें छोड़ देते हैं, इसमें कुछ ना कोई हिस्सा। आप ठंडी बोतल पिए मशरूब की, ड्रिंक कोई भी पिए, आप पीने के बाद इसको रख दें, आपको इसका पेंदा जो है कुछ देर के बाद रंगीन नज़र आएगा। किसी को तजर्बा है, रंगीन नज़र आता है ना, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा इसका है ना, अब इसको ज़रा फेंक दिया जाएगा, आमतौर पे यही होता है। तो अगर कोई इसको पी ले तो इस पर क्या हुक्म शरई लगाएंगे? इस पीने में भलाई तो नज़र आती है, बुराई नज़र नहीं आती। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जो छोड़ देता है वो गुनाहगार है, मैंने ये नहीं कहा, ये उलमा फैसला करेंगे मीठे क्या मीठे ये शरअन इसराफ है या नहीं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अवामी वसवसों की नुमाइंदगी करते हुए अमील सुन्नत से इस तरह के सवालात किए जाते हैं जो उमूमन वसवसों की सूरत में जहनों में पैदा होते हैं,
اور ہم امیر سنت کے اس معاملے میں حکمت بھرے اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے جوابات سنتے ہیں۔ امیر سنت کی یہ باتیں، آپ کی یہ ادائیں، آپ کی یہ عادتیں الحمدللہ ان کی برکتیں ہیں کہ آج لاکھوں لاکھ مسلمان دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں۔ معاشرے کے کم و بیش ہر ہی طبقے کا فرد الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ بھی ہے اور امیر اہل سنت سے رشتہ طریقت بھی جوڑ کر آپ کا مرید بھی ہے۔ تو امیر اہل سنت کے یہ انداز، آپ کی یہ باتیں، آپ کے یہ معمولات، اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنتی ہیں اور الحمدللہ اس سے ہمیں ہمارے گھر بار اور رزق میں بھی برکت بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانا ترک کر دینے، ہاتھ روک لیجئے۔ اب بھوک باقی رہنا بعضوں کا دشوار ہوتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر بھوک باقی نہیں رکھ سکتا تو کم از کم یہ کر لے کہ یہ بھی ایک مشورہ عرض کرتا ہوں کہ کھانے کی ابھی خواہش ہے کہ میں ابھی مزید کھاؤں، شاید یہی بھوک کی علامت بھی ہو، لیکن بعض اوقات یہ ہرس بھی ہوتی ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے لیکن دل نہیں بھرتا، وہ جی چاہتا ہے اس کو کھائے جاؤ اور آدمی گلے تک کھا لیتا ہے۔ خاص کر یہ دعوتوں میں ایسا ہوتا ہو کہ دعوتوں میں وہ غذائیں ہوتی ہیں جو گھروں میں ظاہر نہیں ہوتی، اور اگر کسی مالدار کی دعوت ہے اس میں تو میرا خیال ہے گلے سے بھی زیادہ کچھ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہوں جو جیب میں سرکہ لیتے ہوں، لیکن جیب میں سرکہ جائز نہیں ہے جب تک میزبان خود اجازت نہ دے، اور بغیر دعوت کے کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانا ترک کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں کھانے کے صحیح بات ہے کہ اصل جو اصول ہے نا حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا کہ بھوک کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ تینوں حصے غذا سے بھرنے کے بعد بھی ہمارا دل نہیں بھرتا۔ اللہ تعالی ہمیں کھانے کی حرص سے محفوظ فرمائے کہ اس سے دنیا میں بھی ظاہر تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ڈٹ کر کھانا سنت نہیں۔ زیادہ کھانے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیے کہ صرف زبان کی نوک سے جڑ تک لذت رہتی ہے، حلق میں پہنچتے ہی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لمحہ بھر کے ذائقے کی خاطر سنت کا ثواب چھوڑنا دانش مندی نہیں، نیز زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل ہو جاتی، عبادت میں سستی آتی، معدہ خراب ہوتا، پیٹ نکلتا اور موٹاپا آتا ہے، قبض، گیس، بلڈ پریشر ہائی، شوگر، فالج اور دل وغیرہ کی بیماریوں کا امکان بڑھتا ہے۔ اس کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے فیضان سنت کے ایک باب پیٹ کا قفل مدینہ، اس کا مطالعہ فرمائیے، آپ کو انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز معلومات ہوں گی۔ مجھے ایک کارڈیولوجسٹ نے بتایا تھا جنہوں نے یہ پڑھا تھا پیٹ کا قفل مدینہ، اور وہ اتنے یعنی کہ اس کتاب سے، پیٹ کا قفل مدینہ سے اتنے خوش ہوئے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کتاب والے نے تو ڈاکٹروں کو بھی پیچھے رکھ دیا، اتنا الحمدللہ اس میں طبی مواد ہے، طبی مواد بھی ہے، اور بہرحال احادیث اور آیات بھی ہیں، اور وہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کتاب کو پڑھ کر کئی موٹے تازے جبل اللحم الحمدللہ خوش اندام
یعنی اسمارٹ ہو گئے. کئیوں کے پیٹ جو تھے، جو نکلے ہوئے توندیں جو تھی، الحمدللہ پیٹ لیول پر آ گئے. آپ اس کو پڑھیے. ورنہ وہ ڈاکٹروں کی تو خیر، وہ بعض لوگوں کو جب ڈاکٹر ڈراتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور ڈاکٹر جب ڈراتا ہے تو پھر تو پرہیزی کرتا ہے آدمی. کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے پہلے سے ہی پرہیزی شروع کر دے. احادیث مبارکہ کے مضامین میں یہ ہے کہ موٹے آدمی کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور دبلے پتلے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہ حدیثیں ہیں. تو یہی ذہن میں رکھ لیجئے کہ مجھے موٹا نہیں بننا، مجھے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا. تو اللہ کی رضا کے لیے کم کھائے، اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرے گا تو ثواب ملے گا. اور ویسے ہی اگر اسمارٹ بننے کے لیے اگر کم کھائے گا، اب جیسے فلم ایکٹر جو ہوتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو خوش اندام رکھتے ہیں، اسمارٹ رکھتے ہیں، کھانے پینے میں سنا ہے احتیاط کرتے ہیں. یہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں کرکٹر اور ہاکی، ان لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے نا اپنا، تو یہ لوگ بھی کھانے میں احتیاطیں کرتے ہیں. اب ان کی احتیاطوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم گول گپے بن گئے تو پھر ہم کو ہاکی کھیلنے نہیں دیں گے، کرکٹ کھیلنے نہیں دیں گے، فٹ بال کھیلنے نہیں دیں گے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو خوش اندام رکھتے ہیں. فلم ایکٹر اس لیے اپنے آپ کو اسمارٹ اور پھرتیلا رکھتا ہے کہ ہم پھر اپنے مطلب ہے کہ ہم کو پھر شوٹنگ میں حصہ نہیں لینے دیں گے، دنیاوی آمدنی بلکہ گناہوں بھری آمدنیاں بند ہو جائیں گی. تو اس لیے جو اپنے بدن کو چست رکھتا ہے اور اسمارٹ رکھتا ہے تو ظاہر یہ اس کی اپنی نیت کا اس کو جو بھی ہے وہ پھل ملے گا. اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو دبلا پتلا رکھے اس کا تو حساب ہی کچھ اور ہوگا، کا ثواب بھی کچھ اور ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹاپے کی وجہ سے معاذ اللہ گناہ گار نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے سامنے اس طرح کا اشارہ کرنا یا ایسی گفتگو کرنا بھی اس کی دل آزاری کا باعث بنے. ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو چھیڑیں، اس پر طنز کریں کہ تو بہت کھاتا ہے اس لیے موٹا ہو گیا ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے. معاذ اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بعض بیماریاں بھی سنا ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے، بعض بے احتیاطیوں سے بھی موٹا ہو جاتا ہے. جیسے کہ قوت القلوب میں ایک شخص کا قول لکھا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ الٹی طرف وزن دینے سے بھی موٹا پاتا ہے. جیسے میں اس وقت بیٹھ کر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اکثر لوگ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھتے ہیں. یہ طریقہ بیٹھنے کا غلط ہے. اسی طرح دیوار پر بھی کھڑے ہوں گے تو الٹے بدن پر بوجھ ڈال دیں گے اور یوں کھڑے رہیں گے، تو الٹی سائڈ پر بوجھ دینے سے بھی موٹاپا آتا ہے. بعض اوقات مریض جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی دوائیں کھاتے ہیں کہ بیچاروں کا بدن پھول جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے ویسے ہی بعضوں کا بدن پھول جاتا ہو، لیکن کتابوں میں عام طور پہ یہی لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے آدمی موٹا ہوتا ہے. تو اب کسی کی طرف ہم بدگمانی نہیں کریں گے، اور ویسے ہی زیادہ کھانا گناہ تو ہے نہیں، تو اس میں ضرورت ہی نہیں کہ ہم کسی کو چھیڑیں گے، دل اس کا دکھے گا تو اب ہم گناہ گار ہو جائیں گے. بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں تو سوچ سمجھ کر بیان کریں. اب جیسے میں نے بیان کیا نا، تو اس میں ناراضگی کا ظاہر چانس کم ہے. اور آپ بیان کر رہے ہوں گے مسجد میں، اب ویسے 5-7 نمازی بیٹھے ہوں گے اور اتفاق سے امام صاحب ہی بیچارے بھاری بدن کے ہوں گے اور آپ شروع ہو گئے، تو اللہ نہ کرے عزت نفس کا مسئلہ آ گیا تو آئندہ آپ کو مسجد میں گھسنے بھی نہیں دیں گے. یا متولی صاحب ہی موٹے تازے ہوئے تو پھر آپ کا درس بند کروا دیں، ہو سکتا ہے عزت نفس کی وجہ سے. یا ویسے ان کو شرمندہ کرنا بھی نہیں ٹھیک نا. تو موقع محل کے لحاظ سے کب کون سی بات کرنی چاہیے، کاش ہمیں یہ گر آ جائے
یہ گر بھی انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. مدنی قافلہ کورس کریں گے، تربیتی کورس کریں گے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں، یا جہاں جہاں اپنے اسلامی بھائیوں کے دنیا کے ملکوں میں اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں، ان میں آپ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ یہ حکمتیں سیکھ جائیں گے کہ دین پھیلا حکمت سے. کس کو کیا بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، کس انداز میں بولنا چاہیے، کس کا کتنا وقت لینا چاہیے. اب ویسے ایک آدمی جلدی میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے اور آپ میں کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے اور اس پر نیکی کی دعوت دیے جا رہے ہیں، تو اس کو سمجھ کے آئے گی، اس کے سر سے گزر رہی ہوگی، آئندہ آپ کو دیکھ کر گلی بدل لے گا. تو موقع محل دیکھ کر اس سے بات کی جائے. حکمت عملی. کوئی بول رہا ہے مجھے پیشاب کی حاجت ہے اور آپ نے کہ ابھی 2 منٹ، یار 2 منٹ تھوڑا اور سن لو، تو وہ جبرن قہرن سن لے گا، آئندہ پھر آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. الحکمت و ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. جلدی میں اس کو چھیڑا نہ جائے، تکلیف میں اس کو نہ چھیڑا جائے. موقع کی مناسبت ہے، ڈیوٹی پر جا رہا ہے، کسی کام سے جا رہا ہے، کوئی بیچارے کو پریشانی ہے جو ہمیں اس کا علم نہیں اور ہم ہے کہ اس پر مسلط ہوئے جا رہے ہیں، تو اس طرح کام بننے کے بدلے بگڑ سکتا ہے. صلو علی الحبیب محمد. آئس کریم کھانا اعلیٰ حضرت کی سنت ہے، یہ میں نے سنا ہے. اعلیٰ حضرت کی سنت، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، آئے ہائے ہائے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نام ہی تو رہ گیا کہ آئس کریم کھاؤ، اعلیٰ حضرت کی سنت ہے. ہائے اعلیٰ حضرت کی سنت تہجد پڑھنا ٹھیک ہے نہیں، کبھی زندگی میں پڑھی تم نے؟ علم دین حاصل کرنا اور علم دین پھیلانا، کیا یہ اعلیٰ حضرت کی سنت نظر نہیں آتی؟ خالی آئس کریم تم کو دکھ گئی. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.